آج جمعۃ المبارک ہیں 16 دسمبر 2022، 21 جمادی الاول 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب رقم طراز ہیں: سرمائی ایام میں بجلی کی سپلائی پوزیشن میں بہتری، نئی دلی میں لیفٹیننٹ گورنر کی وزیر بجلی آر کے سنگھ کے ساتھ اہم بات چیت۔ جموں کشمیر کے لیے سردیوں کے ایام میں بجلی کی مناسب فراہمی کو یقینی بنانے کی مانگ، وزیر بجلی کے مثبت طرز عمل پر لیفٹیننٹ گورنر کا اظہار اطمینان۔ ایک اور سرخی: جموں کشمیر میں میونسپل کونسلروں کو معقول حفاظت کے ساتھ گاڑیاں فراہم ہوں گی، دھمکیاں ملنے والوں کو بھی جانچ کے بعد محفوظ سیکورٹی حصار میں رکھا جائے گا، وزارت داخلہ۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی: گھاس سے بنا وگو کسی زمانے میں اونی قالین سے کم نہ تھا، حکومت تعاون پیش کرے تو اسے زندہ رکھیں گے کاریگر۔ آج کے BAB کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر: آگ لگنے کے واقعات کا تسلسل جاری، بیمنا میں 5 مکان نذر آتش، مال و اسباب کے تباہ و برباد ہونے کے ساتھ ایک کم سن لڑکا بھی زخمی ہو گیا۔ آج کے روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے سرخی: وادی میں انفلوئنزا کیسوں میں 100% اضافہ، بخار، نزلہ زکام، گلے میں خراش، چھاتی اور کھانسی کی شکایات، ماسک استعمال کرنے کا مشورہ۔ ایک اور خبر: جونیئر لیگل اسسٹنٹ امتحان منسوخ، 6 ماہ کے دوران 5ویں بھرتی عمل کو کالعدم کرنے کا فیصلہ۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی: ریونیو ریکارڈ میں قلم زنی، فیئر پرائز شاپ کی جعلی لائسنس، 8 افراد کے خلاف چارج شیٹ دائر، محکمہ مال کے ریٹائرڈ سینئر افسران بھی شامل۔ آج کے روزنامہ تعامل ارشاد سے سرخی: خشک موسم کے بیچ شبانہ ٹھنڈ کا قہر برقرار، سری نگر میں -3.2، گلمرگ میں -3 ریکارڈ، پہلگام سرد ترین مقام، کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ایک اور سرخی: عدالتوں میں 5 کروڑ کے قریب مقدمات زیر التوا، مقدمات میں کمی کے لیے ججوں کی تقرری نظام میں تبدیلی ضروری۔ کرن رجیجو: تعطیلات کا معاملہ عدلیہ کے دائرے اختیار میں، حکومت فیصلہ نہیں لے سکتی، SP سنگھ۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی: سری نگر جموں ہوائی اڈوں میں توسیع کی جائے گی، حکومت۔ آج کے روزنامہ روشنی سے سرخی: عوامی شکایات کو سنجیدگی سے لے کر حل کیا جائے، مہتا۔ چیف سیکرٹری نے سول سیکرٹریٹ آنے والے شہریوں کی آسان رسائی کے لیے سواگتم کا آغاز کیا۔ پاکستان کو اقوام متحدہ جیسے طاقتور پلیٹ فارم پر خطاب کرنے کا کوئی حق نہیں، جے شنکر۔ وزیر خارجہ نے کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستان کی سخت تنقید کی۔ آج کے روزنامہ بلند کشمیر سے سرخی: جموں کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن، ماہی پروری روزگار کے ایک نمایاں ذریعے کے طور ابھر رہا ہے۔ ایک اور خبر: ملک میں غذائی اجناس کا وافر ذخیرہ موجود، مرکز 1 جنوری 2023 تک 159 لاکھ میٹرک ٹن گیہوں دستیاب ہوگا۔ ایک اور سرخی لیتے ہیں اسی اخبار سے: ملک دشمن عناصر کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے جموں میں بین الاقوامی سرحد پر فوجی چوکسی میں اضافہ۔ آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرخی: لکھتے ہیں حصول اراضی کے معاوضے میں قانونی رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا، ریاستی حکومتیں بھی اس عمل میں شراکت دار ہیں، 1 ماہ کے اندر مشاورت ہوگی، گڈکری۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر لیتے ہیں: جموں کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ کی اہم پہل، بھرتی عمل میں شفافیت لانے کے لیے 3rd پارٹی آڈٹ سسٹم متعارف۔
آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی، اٹل ڈلو نے جموں کشمیر میں پی ایم کسان کی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ جموں کشمیر یوٹی میں پی ایم گتی شکتی نیشنل ماسٹر پلان کے نفاذ کا بھی لیا جائزہ۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، جموں کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ، کسی ملک کی مداخلت ناقابل برداشت۔ اسامہ بن لادن کی میزبانی کرنے والے ہمیں سبق نہیں پڑھا سکتے، ڈاکٹر ایس جے شنکر۔ آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی لکھتے ہیں، کیا سوپور کی 9 عمر طالبہ کی خودکشی غربت کا نتیجہ ہے؟ دل خراش کہانی، غم زدہ ماں کی زبانی۔ پہلے ہی کچھ نقد رقم کے ساتھ خاندان کی مدد کی، سرکاری نوکری نہ دی جا سکتی، مزید مدد کے لیے رابطہ کیا جائے گا، ڈیپوٹی کمشنر بارہمولہ۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، گرم لباس پہنے، نقل و حمل کو کم کریں، کھانے پینے میں بھی احتیاط برتیں، ماہرین۔ آج کے روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی، ملکی فضائیہ نے اروناچل پر جنگی فضائی گشت شروع کی، شمال مشرقی علاقے میں 2 روزی تربیتی مشق کا آغاز۔ ایک اور سرخی، نئی زمینی پالیسی سخت اور مکمل طور پر غیر انسانی، بخاری۔ جموں کشمیر میں نئی زمینی پالیسی بغیر مقاصد کے نہیں، سجاد غنی لون۔ آج کے روزنامہ نگراں سے سرخی، گزشتہ 3 برسوں کے دوران ریاستوں اور یوٹیز کے خلاف 60 لاکھ سے زائد عوامی شکایات موصول، مرکزی سرکار۔ ایک اور سرخی اسی اخبار سے، اسرو نے گزشتہ 5 برسوں میں 19 ممالک کے 177 بیرونی سیٹلائٹ کامیابی سے لانچ کیے، مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ۔ تو یہ تھی آج کی سرخیاں، اللہ نگہبان۔